ایئرپورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف الوداعی گلے ملنے، دعاؤں اور آنسوؤں کے مناظر تھے۔ ہیزل سفید لباس میں خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا خط تھا جو کبھی بھیجا نہ جا سکا تھا۔ آج اس نے وہ خط ریحان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب یہ تمہاری امانت ہے۔ ریحان نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور میرا دل؟ وہ تو پہلے ہی تمہاری امانت ہے۔ ہیزل ہلکا سا مسکرا دی، مگر اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ فلائٹ کے اعلان میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ دونوں ایئرپورٹ کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہیزل نے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جانتے ہو ریحان، مجھے بارش پہلے بھی پسند تھی، لیکن اب جب بھی بارش ہوگی مجھے تم یاد آؤ گے۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جب بھی چاند نکلے گا میں سمجھوں گا تم بھی اسے دیکھ رہی ہوگی۔ ہیزل نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی نیلی ڈائری نکالی۔ یہ رکھ لو۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ ہیزل نے کہا، ہر صفحے پر ایک خواب لکھا ہے، ہماری آنے والی زندگی کے خواب، لیکن آخری صفحہ خالی ہے۔ ریحان نے مسکرا کر پوچھا، کیوں؟ ہیزل کی آواز بھر آئی، کیونکہ آخری صفحہ ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے۔ فلائٹ کا آخری اعلان ہو گیا۔ ہیزل نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریحان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک وعدہ کرو، کبھی میرا انتظار کرنا مت چھوڑنا۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ہر جمعہ شام 5 بجے اسی پارک کے اسی بینچ پر آؤں گا، چاہے بارش ہو یا خزاں، یا پھر پورا 1 سال گزر جائے۔ ہیزل نے آہستہ سے سر ہلا دیا، اور میں ہر جمعہ اسی وقت تمہارے لیے دعا کروں گی۔ ہیزل چلی گئی۔ ریحان کافی دیر تک شیشے کے اس پار اسے دیکھتا رہا۔ جہاز آہستہ آہستہ رن وے پر آگے بڑھا اور پھر آسمان میں گم ہو گیا۔ ریحان نے جیب سے وہ خط نکالا، اسے ایک بار پھر پڑھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس بار جدائی ہمیں توڑے گی نہیں، ہمیں اور مضبوط بنا دے گی۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ ہر جمعہ ریحان اسی بینچ پر آتا، ایک سرخ گلاب رکھتا، چند لمحے خاموش بیٹھتا اور واپس چلا جاتا۔ دوسری طرف ہیزل ہر جمعہ اسی وقت کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی، اپنی ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھتی، ایک جمعہ اور گزر گیا، اب ملاقات ایک جمعہ اور قریب آ گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، مگر محبت پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہو چکی تھی، اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ 1 سال مکمل ہونے پر قسمت ان کے لیے ایسا تحفہ لے کر آ رہی تھی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خط جو کبھی بھیجا نہ جا سکا، پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ آج پھر جمعہ تھا، لیکن یہ جمعہ باقی تمام جمعوں سے مختلف تھا۔ صبح سے ہی ریحان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے وقت جان بوجھ کر آہستہ چل رہا ہو۔ شام کے 4:50 پر وہ ہمیشہ کی طرح اسی پارک میں پہنچ گئے۔ وہی پرانی بینچ، وہی برگد کا درخت، اور وہی خاموش راستہ۔ اس نے جیب سے ایک تازہ سرخ گلاب نکالا اور بینچ پر رکھ دیا۔
پھر آہستہ سے مسکرایا۔ آج ضرور آنا ایزل۔ ادھر ایزل کی فلائٹ دوپہر ہی میں پاکستان پہنچ چکی تھی۔ گھر جانے کے بجائے اس نے ٹیکسی والے سے کہا، براہ کرم پہلے اس پارک لے چلیں۔ ڈرائیور نے مسکرا کر گاڑی موڑ دی۔ ایزل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ اگلے ہی لمحے اس نے خود سے کہا، نہیں، اس نے وعدہ کیا تھا۔ 5 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ ریحان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں پارک کے دروازے پر جمی تھیں۔ اچانک ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا۔ سفید لباس میں ایک لڑکی آہستہ آہستہ باہر اتری۔ ہوا نے اس کا دوپٹہ ہلکا سا اڑا دیا۔ ریحان کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ ایزل تھی، بالکل ویسی ہی، بس پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدہ، اور آنکھوں میں 1 سال کی جدائی سمٹی ہوئی تھی۔ ایزل نے بھی ریحان کو دیکھ لیا۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ چند لمحوں بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی لفظ نہیں، صرف آنسو۔ ایزل نے دھیرے سے کہا، تم نے واقعی انتظار کیا؟ ریحان ہلکا سا ہنس دیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہر جمعہ یہاں آؤں گا۔ ایزل روتے ہوئے بولی، اور میں ہر جمعہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ اسی لمحے ایزل کے والدین بھی پارک میں آ گئے۔ ریحان نے احترام سے سلام کیا۔ ایزل کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم نے 1 سال میں اپنی بیٹی کو صرف ایک ہی نام لیتے ہوئے دیکھا ہے، ریحان، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم تم دونوں کو مزید الگ نہیں کریں گے۔ ریحان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ 2 ماہ بعد اسی پارک کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں ان کا نکاح ہوا۔ سادہ سی تقریب، اپنے لوگ اور بے شمار دعائیں۔ نکاح کے بعد ریحان نے جیب سے وہی پرانا خط نکالا جو ایزل نے برسوں پہلے لکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ خط کبھی بھیجا نہیں گیا، لیکن اس نے ہمیں کبھی جدا بھی نہیں ہونے دیا۔ ایزل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہ خط اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اسے اپنی نئی ڈائری کے پہلے صفحے میں رکھ دیا۔ اب یہ ہماری محبت کی پہلی یاد ہے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دونوں اسی پرانی بینچ پر بیٹھے تھے جہاں کبھی جدائی نے انہیں رلایا تھا۔ آج وہی جگہ ان کی مسکراہٹوں کی گواہ تھی۔ ایزل نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو، خزاں ختم ہو گئی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ ہوا کے نرم جھونکے نے درخت کے پتوں کو ہلایا، جیسے قدرت بھی ان کی خوشی میں شامل ہو۔ اور یوں ایک خط جو کبھی بھیجا نہ جا سکا، آخر کار 2 دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گیا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔